لنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقنا السيئات، وقنا السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا حاجة هي لك من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا ضعفاء، اللهم إنا ضعفاء، فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم إن تغفر تغفر جما، اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو
أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم سمندر کے جال میں الجھے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم معصیت کے جال میں الجھے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطایا کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم کبائر کے عادی ہیں. اے اللہ ہم صغائر کے عادی ہیں. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ تیرے سامنے ہم صفائی پیش نہیں کرتے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اے اللہ تو دلوں کو جانتا ہے, دلوں کے حال کو جانتا ہے. راتیں تیری سے چھپی ہوئی نہیں ہے. دن کی طرح تیرے اوپر راتیں بھی واضح ہیں. خلوت بھی تیرے سامنے ہے, جلوت بھی تیرے سامنے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہماری خطایا کو درگزر فرما دے. اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ وہ ایمان جو آپ کے یہاں مطلوب ہے. اے اللہ وہ ایمان جو آپ کے یہاں محبوب ہے. اے اللہ وہ ایمان جو صحابہ کا ایمان ہے. اے اللہ وہ ایمان جو صحابہ کا ایمان ہے, جس ایمان کی روشنی میں وہ جنت کو دیکھا کرتے تھے, جس ایمان کی روشنی میں وہ دوزخ کو دیکھا کرتے تھے, جس ایمان کی روشنی میں وہ قبر کے احوال کو دیکھا کرتے تھے. اے اللہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے, ہم اس زمانے کے گناہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں, اس زمانے کی معصیت نہیں دیکھ پا رہے ہیں, اس زمانے کی نافرمانی نہیں دیکھ پا رہے. اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے. اے اللہ وہ ایمان عطا فرما دے جو صحابہ والا ایمان ہے. اے اللہ وہ ایمان عطا فرما دے جو صحابہ والا ایمان ہے. اے اللہ ہمارے اندر ایمانی طاقت عطا فرما دے. اے اللہ اپنے نبی کی سنتوں کو ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ اس وقت جتنے بھی حالات ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں, چاہے وہ فرد کے احوال ہو, چاہے وہ مجموعے کے احوال ہو, اے اللہ وہ تیری نبی کی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے اوپر آئے ہیں. اے اللہ سنتوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ سنت عادات ہمارے اندر پیدا فرما دے. سنت عبادات ہمارے اندر پیدا فرما دے. تیرے نبی کی مہا سنت دعوت کی سنت اے اللہ وہ ہمارے اندر پیدا فرما دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہمیں دے دے, آپ والے عادات ہمیں دے دے, آپ والا مزاج ہمیں دے دے. اے اللہ لباس کی سنت مسلمانوں کے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ مسلمان سنتوں کو مٹا رہا ہے, اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا. ہم تیرے نبی کے طریقوں کو ہلکا سمجھ رہے ہیں, اس سے بڑی نافرمانی اور کیا ہوگی. اے اللہ سنتوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ سنتوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما لے. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما لے. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے. اے اللہ ان کی زمینوں کو چھینا جا رہا ہے. اے اللہ ان کے اوپر احوال ہیں, بڑے شدید حالات ہیں. اے اللہ ان حالات کو دور فرما دے. اے اللہ ان حالات کو دور فرما دے. اے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ امن قائم فرما دے. اے اللہ سلامتی قائم فرما دے. اے اللہ یہ تمام احوال ہماری نافرمانیوں کی وجہ ہے. اے اللہ یہ تمام احوال ہماری نافرمانیوں کی وجہ ہے. اے اللہ بستی کی بستی تباہ کی جا رہی ہے, علاقوں کے علاقے برباد کیے جا رہے ہیں. اے اللہ اس بربادی کو روک دے. اے اللہ اس تباہی کو روک دے. اے اللہ اس نافرمانی کی وجہ سے جو ہمارے اوپر حالات آئے ہیں, اے اللہ ان حالات کو ہمارے سے دور فرما دے. اے اللہ اعمال کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے.
اے اللہ وہ اعمال جن سے تو باطل طاقتوں کو نیست و نابود کرتا ہے، اے اللہ ان اعمال کے اوپر ہمیں قائم فرما دے۔ تو نے اعمال پر فرعونیت کو ختم کیا ہے، تو نے اعمال پر نمرودیت کو گرایا ہے، تو نے اعمال پر شداد کو گرایا ہے، قارون کو گرایا ہے، حامان کو گرایا ہے، قیصر و کسریٰ کو تو نے نبی والی محنت پر ختم کیا ہے۔ اے اللہ باطل طاقتوں کو کھوکھلا بنا دے، اے اللہ ظلم و زیادتی کو ختم فرما دے، ہمارے اس ملک میں امن قائم فرما دے، ہمارے اس ملک میں سلامتی قائم فرما دے، ہمارے اس صوبے کو قبول فرما لے، اے اللہ اس صوبہ آسام کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کے ایک ایک باشندے کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کے ایک ایک فرد کو قبول فرما لے، اے اللہ اس میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے برادر وطن کی حفاظت فرما دے، ہمارے برادر وطن کی حفاظت فرما دے، آپس میں محبتیں پیدا فرما دے، اے اللہ تفرق سے تشدد سے ہمارے حفاظت فرما دے، اے اللہ زیادتی کرنے سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ ہم حق ادا نہیں کر پاتے، اے اللہ ہم مجرم ہیں ہمارے جرم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم کوتاہ ہیں ہماری کوتاہی کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم نالائق اور نکمے ہیں ہماری نالائقی اور نکمے پن کو ختم فرما کر اے اللہ وہ اعمال ہمارے اندر پیدا فرما دے جن اعمال پر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، تیری رحمتیں اترتی ہیں، تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کی برکات آتی ہے، اے اللہ شیطانی اعمال سے ہمیں نکال کر رحمانی اعمال میں ہمیں داخل فرما دے، اے اللہ شیطانی اعمال سے ہمیں نکال کر رحمانی اعمال میں ہمیں داخل فرما دے، نمازوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے، تہجد کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے، راتوں کے رونا نصیب فرما دے، دن کے روزے نصیب فرما دے، اے اللہ راتوں کا رونا نصیب فرما دے، دن کا بھوکا رہنا نصیب فرما دے، راتوں کو بستروں سے الگ ہو کر تیرے سامنے مصلی پر بل بلانا نصیب فرما دے، جیسے تیرے نبی رویا کرتے تھے، جیسے ان کے صحابہ رویا کرتے تھے، ان کے چہرے ان کے چہروں پر رونے کے آثار ہوا کرتے تھے، اے اللہ وہ آثار ہمارے چہروں پر قائم فرما دے، وہ عبادات ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ وہ عبادات جس سے تیرا قرب حاصل ہوتا ہے، اے اللہ نماز کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ تلاوت قرآن پاک کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر اور اے اللہ حسن عبادت پر اور حسن تلاوت پر ہماری مدد فرما دے، اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما دے، اے اللہ صیام نہار پر ہماری مدد فرما دے، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما دے، خصوصاً ام المدارس کی حفاظت فرما دے، ام المدارس کے خدام کی حفاظت فرما دے، ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما دے، ہماری تمام دینی تحریکوں کی حفاظت فرما دے، تمام دینی تنظیموں کی حفاظت فرما دے، تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما دے، تمام قرآنی مکاتب کی حفاظت فرما دے، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما دے، اے اللہ وقت کی حفاظت فرما دے، اے اللہ یہ وقت کی زمینیں تیرے نام پر وقف کی گئی ہیں، تو نے جس طرح کعبے کی حفاظت کی ہے ان مسجدوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ان مسجدوں کی، اے اللہ اس مسجدوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہم نے ان کو ویران کیا ہے، ہم مجرم ہیں اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ تو انہیں آباد فرما دے، تو ان کو آباد فرما دے، انہیں قانوناً محفوظ فرما دے، ان زمینوں کو محفوظ فرما دے، اوقاف کی املاک کو محفوظ فرما دے، ہمارے مدارس کو محفوظ فرما دے، تمام تر مدارس کی ضروریات کو اے اللہ غیب سے پورا فرما دے، اے اللہ وہ علماء جو قال اللہ قال رسول میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ جس طرح تیرے نام میں لگے ہوئے ہیں، تیرے نبی کے نام میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی تمام ضروریات کو تو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما دے، ان کے اولادوں میں برکت عطا فرما دے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، ان کے علم میں برکت عطا فرما دے، ان کے حلم میں برکت عطا فرما دے، تقوی طہارت ہم میں پیدا فرما دے، اے اللہ رذائل سے اور گندگیوں سے حفاظت فرما دے، اے اللہ ہم بڑے گندے ہیں، گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، نشوں میں پڑے ہوئے ہیں، غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، غلط کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے اس صوبہ آسام کو اور اس کے علاوہ سارے عالم کے مسلمانوں کو برائیوں سے نکال کر، نشوں سے نکال کر، غلط چیزوں سے نکال کر
غلط افکار سے نکال کر، غلط تنظیموں سے نکال کر منظم بنا دے۔ اے اللہ نیکیوں پر ہماری اجتماعیت برقرار فرما دے، نیک اعمال ہمارے اندر پیدا فرما دے، برے گناہوں سے ہمیں بچا لے، برے کاموں سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ایک ایک مسجد کو مسجد نبوی کے طرز پر آباد فرما دے۔ اے اللہ ایک ایک مسجد کے اندر ایمان کے حلقے، تعلیم کے حلقے، قرآنی مکاتب، حلال و حرام کے تذکرے اے اللہ ایک ایک مسجد کے اندر قائم فرما دے۔ اے اللہ اس نقل و حرکت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ تیری جماعتیں ہیں، اے اللہ یہ تیری جماعتیں ہیں، تیرے نام پر اپنے گھر کو چھوڑا ہے، تیرے نام پر اپنی دکان کو چھوڑا ہے، تیرے نام پر اپنے کھیت کو چھوڑا ہے، تیرے نام پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے۔ اے اللہ تو ان کا محافظ ہو جا، تو ان کا خلیفہ ہو جا، ان کے جان میں برکت پیدا فرما دے، مال میں برکت پیدا فرما دے، اولاد میں برکت پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس نقل و حرکت کو قبول فرما دے، اے اللہ اس نقل و حرکت کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ایک ایک فرد امت کے دل میں اپنے دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما کر اے اللہ امت کے تمام طبقات کو دعوت والے کام پر مجتمع فرما دے۔ اے اللہ امت کے تمام طبقات کو دعوت والے کام پر مجتمع فرما دے، وحدت فکر پیدا فرما دے، وحدت کلمہ پیدا فرما دے، تفرق سے تشدد سے ہماری حفاظت فرما دے، آپس کی محبت اے اللہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر اے اللہ سارے دنیا کے مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا فرما دے۔ اے اللہ لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما دے، تفرق و تشدد کو ختم فرما دے، دوریوں کو ختم فرما دے، پھٹن کو ختم فرما دے۔ اے اللہ نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، ہمیں بھی ایک بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی ایک بنا دے، اے اللہ ہمیں بھی ایک بنا دے۔ تمام تنظیموں میں آپس میں محبت پیدا فرما دے، تمام مدارس میں آپس میں محبت پیدا فرما دے، تمام خانقاہوں میں آپس میں محبت پیدا فرما دے۔ جتنے بھی دینی شعبے ہیں ہر ایک شعبے کو دوسرے کا معاون بنا دے۔ اے اللہ ہر ایک کے آپس میں محبتیں پیدا فرما دے۔ تفرق سے تشدد سے میرے مالک ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اس نقل و حرکت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے مراکز کی حفاظت فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے خدا ہمارے آنے والے مہمانوں کی حفاظت فرما لے۔ جہاں جہاں سے لوگ چل کر آ رہے ہیں تیرے نام پر آ رہے ہیں، تیرے نام پر چل رہے ہیں، ان کے لیے راہوں کو کھول دے، راہوں کو کشادہ فرما دے۔ اے اللہ باطل اسکیموں کو مفلوج فرما دے۔ اے اللہ باطل اسکیموں کو مفلوج فرما دے۔ اے اللہ باطل آوازوں کو مغلوب فرما دے۔ اے اللہ باطل آوازوں کو مغلوب فرما دے۔ اے اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما دے۔ اے اللہ حق کو کہنے پر، حق کو سننے پر، اور اے اللہ حق کو لے کے عالم میں پھرنے پر امت کو مجتمع فرما دے۔ اے اللہ حق پر ہماری اعانت فرما دے۔ اے اللہ حق پر ہماری اعانت فرما دے۔ اے اللہ عفو کا، عافیت کا، اے اللہ یسر کا، سہولت کا، اے اللہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما لے۔ اس میں جمع ہونے والوں کو قبول فرما لے، اس میں ہاتھ اٹھانے والوں کو قبول فرما لے، اس میں آمین کہنے والوں کو قبول فرما لے، اس پنڈال کے باندھنے والوں کو قبول فرما لے، ان میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما لے، اسے بھلی نگاہ سے دیکھنے والوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو ذرہ خیر بھی وجود میں آیا ہے اے اللہ اسے قبول فرما کر عالم کی ہدایت کا کام اے اللہ عالم کی ہدایت کے لیے قبول فرما، ہدایت کا ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ کہنے سننے والوں کو قبول فرما لے۔ جو مذاکرے کیے گئے ہیں، جو بیانات کیے گئے ہیں، تیری توحید کو کوئی بول نہیں سکتا۔ اے اللہ تیری نبی کی سنتوں کو جیسا حق ہے اس کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تو ہی اے اللہ کرنے والا ہے۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اے اللہ اس سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے اس علاقے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کی مدد فرما دے۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اے اللہ جو انصار کے لیے دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ ہم اس سارے مجمع کے لیے مانگتے ہیں، اس علاقے کے لیے مانگتے ہیں۔ ان کو قبول فرما لے، ان کی اولادوں کو قبول فرما لے، اولادوں کی اولادوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو مسلمانوں کے قلوب کے مجتمع ہونے کا ذریعہ بنا دے۔
اے اللہ مسلمانوں کے قلوب کے مجتمع ہونے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ خصوصاً ہمارے علماء آسام جنہوں نے ہر طرح کی کوشش اجتماع کے لیے کی ہے، ہر طرح کی فکر اس اجتماع کے لیے کی ہے، اے اللہ ان کو بھی قبول فرما لے. اے اللہ جو حکام نے اجازتیں دی ہے، اے اللہ جن حکاموں نے اس میں ہماری معاونت کی ہے، اے اللہ ان حکام کو بھی قبول فرما لے.